حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ حصہ سوئم۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھا تو آپ کا کیا رد عمل تھا؟ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے دن میں عذاب الہی کی پیشن گوئی کی؟ آپ علیہ السلام نے عذاب الہی کی کیا نشانیاں بتائیں؟ آپ کی قوم نے جب آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کیسے فرمائی؟ قوم سمود پر کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ قوم سمود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات اور اس طرح کی مزید اہم معلومات قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے برائے مہربانی ویڈیو مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق دوسرے ہی دن عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگیں اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی اور اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آخرکار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا اور آپ علیہ السلام رات ہی رات میں وہاں سے نکل گئے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 65۔ اور اس شہر میں 9 ایسے سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم آپس میں قسم کھاؤ، ہم سب مل کر صالح اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، پھر ہم ان کے ورثاء سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں اس تدبیر کا احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ سورہ النمل آیات 48 تا 50۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والے معجزے کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا۔ وہ جمعرات، جمعے اور ہفتے کے دن تک زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی، زمین میں زلزلہ برپا کیا جس سے تمام کفار کے جسموں پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان مجسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی محفوظ کر دیا۔ یقیناً تمہارا رب نہایت طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے جیسے کبھی وہ وہاں آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سن لو، سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ سورہ ہود آیات 66 تا 68۔ پس انہیں یعنی قوم سمود کو صبح ہوتے ہی زوردار آواز ہیبت ناک چیخ نے آ پکڑا، پھر ان کی تدبیر و عمل ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ سورہ الحجر آیات 83 تا 84۔ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا، بلا شبہ ہم نے ان پر ایک ہولناک چیخ بھیجی، پس وہ بار بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس پھوس کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ سورہ القمر آیات 30 تا 31۔ پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، بلا شبہ ہم نے ان 9 سرداروں اور ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب ان کے مکانات ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ بے شک جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، اور ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے تھے اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے سے بچتے تھے۔ سورہ النمل آیات 51 تا 53۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی و بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اس وقت وہ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 79۔
قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس ہجر علاقے میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک مضبوط قدار نامی سردار اٹھا جس کی لوگوں میں بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمع آدمی ہے۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بدبخت آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم سمود کا سرخ فام آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ مسند احمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اونٹنی اسی راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو ان پر ایسی چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تمام ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، وہ کون آدمی تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حدود حرم سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم پر آیا تھا۔ مسند احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رجب 9 ہجری میں رومیوں سے جہاد کے لیے تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ہجر میں قوم سمود کے کنویں پر کچھ دیر ٹھہرے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے فوراً ان کنووں سے پانی لے کر مشکیں بھر لیں جو قوم سمود کے استعمال میں تھے، اور اس سے آٹا گھوندا اور گوشت پکانے کے لیے پانی لے کر چولہے پر ہنڈیاں چڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے مشکوں سے پانی بہانے اور آٹا اونٹ کو کھلانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو لے کر تھوڑا آگے چلے اور اس کنویں پر جا کر ٹھہرے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور فرمایا، اس کنویں کا پانی لو جس کا پانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ بخاری۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجر یعنی قوم سمود کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، عذاب یافتہ بستیوں میں نہ جایا کرو۔ اگر انتہائی مجبوری کے تحت جانا پڑے تو روتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے جاؤ، کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا۔ بخاری و مسلم۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی یا سہو ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔